السلام علیکم، صبح بخیر۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی۔ اچھا جی، آج کا دن جو ہے وہ تھوڑا سا بلکہ کافی سا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ افسوسناک ہے ایک لحاظ سے کہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، کزن ہی کہہ لیں آپ، تو ان کی وفات ہو گئی ہے۔ جوان ہی تھے، مجھ سے کوئی تھوڑا سے بڑے ہوں گے، تو ان کو کوئی جگر کا مسئلہ تھا شاید، تو کافی علاج کروایا انہوں نے۔ کل ہم ان کی عیادت پہ گئے تو وہ گاری تھے، تو نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھے، اور آج صبح ان کی وفات ہو گیا۔ تو بڑے افسوسناک خبر صبح ملی۔ والد صاحب نے صبح کوئی 6 بجے کال کی کہ وہ فوت ہو گئے۔ تو جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے نا، تو اس وقت پھر بڑی یادیں اس کی آتی ہیں۔ کچھ لوگ ساری زندگی ہم کچھ لوگوں کو اگنور کرتے رہتے ہیں، یا بعض اوقات لوگ ہمیں بھی اگنور کرتے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تو پھر اس کے ساتھ گزرے ہوئے ہر ایک پل کی یاد آتی ہے۔ وہ ساری باتیں، وہ سارے لمحات جو کسی دور میں جو واقعات ہمارے ان لوگوں کے ساتھ مطلب جو تعلقات ہوتے ہیں، پھر وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں، تو ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے بندے کی، خاص طور پہ جو آپ کے ہم عمر لوگ ہوتے ہیں یا ہم عصر لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ کافی ساری یادیں وابستہ ہوتی ہیں۔ تو وہ پھر ایک بات یاد آتی ہے جو بندے کی فوتگی کا سننے کے جو پہلے 10 منٹ ہوتے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں وہ بڑے انسان کی ایک بار نا ایک کیفیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے، کہ یاد آتا ہے یار اس وقت ہم کبھی ایسے کہیں گئے تھے کہ ایسا کھایا تھا، ایسا برتاؤ کیا تھا ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ویسے جب ہم زندہ ہوتے ہیں نا اس دنیا میں، ہمیں ہر بندے میں عیب نظر آتے ہیں، لیکن جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے نا، تو میں نے محسوس کیا ہے کہ ہم اس کے عیبوں کے ساتھ ساتھ نا اس کی جو خوبیاں ہوتی ہیں ان کو بھی بڑی شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ مطلب زندگی میں ہم شاید اتنی کسی کی خوبیاں شدت سے محسوس نہیں کرتے کہ جتنی اس کے مرنے کے بعد ہمیں وہ محسوس ہوتی ہیں۔ تو آج یہ محسوس ہوا کہ ہر بندے میں خوبیاں ہوتی ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی زندگی میں ہی ان خوبیوں کو محسوس کریں اور اسے اپریشیٹ کریں اس بندے کو، اور اس کی وہ خوبیاں جو ہے وہ خود اپنانے کی کوشش کریں۔ تو دوسری یہ ہے کہ زندگی بس ایک دھوکے کا ہی نام ہے۔ ہم تو زندگی سے پتہ نہیں کیا کیا توقعات لگا کے بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، یہ کر دیں گے، ایسے ہے ویسے ہے۔ تو میں نے حساب لگایا کہ زندگی تو بس ایک وہ پانی کا بلبلہ ہے، آپ کہہ لیں، ایک حسین خواب ہے، بس ایک سیراب ہے، کچھ نہیں اس کی حقیقت۔ اب میرے جو ساتھ اسکول میں لڑکے پڑھتے تھے، میں جب پرائمری میں تھا اس وقت میرے ساتھ لڑکے تھے، وہ فوت ہوا ایک لڑکا، ہمیں یاد ہے آج بھی، پرائمری کلاس میں۔ جب مڈل میں گئے تو پھر میرے کچھ دوست تھے جو کلاس فیلوز تھے، وہ فوت ہوئے۔ پھر آگے میٹرک کا سفر تھا، اس میں کچھ دوست فوت ہوئے۔ پھر کالج دور میں میرے ساتھ پڑھنے والے کچھ لڑکے وہ فوت ہو گئے۔ یونیورسٹی میں نے یہ دیکھا معاملہ، تو وہ مطلب بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ دیکھیں جو ہمارے ساتھ کھیلنے والے تھے، دوست تھے، وہ سارے آج دنیا سے چلے گئے ہیں، کتنے زیادہ چلے گئے۔ وہ ایج کیا ہے اپنی، وہی 40-45 سال ساری عمر ہے، اور کچھ ایسے دوست ہیں جنہیں فوت ہوئے بھی آپ کہہ لیں کہ 20-25-30 سال ہو گئے ہیں، جو ہم اکٹھے کھیلتے رہے تھے اور اچھے خاصے دوست تھے۔ ابھی پچھلے دنوں کو 2-4 ماہ میں میرے ایک دوست فوت ہوئے، بچپن میں ہم اکٹھے کھیلتے رہے۔ تو کچھ عرصہ پہلے کوئی ان کی فوتگی سے کوئی ہفتہ پہلے ان کا مجھے فیس بک پہ میسیج آیا کہ کدھر گیا وہ جناب، بڑا عرصہ ہو گیا، کوئی ملاقات نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کوئی رابطہ نہیں۔ مطلب وہ باہر چلا گیا نا، کافی عرصہ باہر ہی رہ گیا۔ پھر وہ پتہ ہے باہر بندے چلے جائیں تو بعض اوقات رابطے منقطع ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیں جی ہم بچپن میں کھیلتے رہے ہیں، بڑے اچھے دوست تھے، تو یہ رابطے بندے نے میسیج کیا ہے، جوان تھا، میری عمر کا تھا۔ تو کچھ دن بعد وہ پتہ چلا جی فوت ہو گیا، اس کی ڈیڈ باڈی پاکستان آ گئی اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے جناب دفنا دیا۔ تو ایک بار بندہ تو آپ کہہ لیں کہ صدمے کی کیفیت میں چلا جاتا ہے یار، کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہم سارے اکٹھے کھیلتے رہے، یہ کام کیے، ایسے رونقیں ہوتی تھیں، ایسے بھاگ دوڑ، سادے دور تھے آج سے 30 سال پہلے، آپ کہہ لیں 25 سال 30 سال پہلے موبائل وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہوتا تھا، تو کیبل بھی اس وقت نہیں آئی تھی کافی پرانی بات ہے۔
تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں زندگی جو ہے نا یہ ایک خواب و خیال ہے، بس اس میں ہمیں زیادہ دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، زیادہ بڑے اس میں خواب نہیں دیکھنے چاہیے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ میں نے دیکھا لوگ جو ہیں وہ بڑا بڑا کچھ سوچتے ہیں، بڑا بڑا کچھ محنت کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے اینڈ پہ سارا کچھ وہیں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اب جو آج فوت ہوئے ہیں، کل میں نے دیکھا کہ مطلب اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، بال بچہ بھی ساتھ ہے ان کے، میڈیسنز پڑی ہوئی ہیں کافی ساری ان کی ساتھ، کافی ساری ان کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو آپ سارا کچھ چھوڑ کے چلے گئے، بال بچہ بھی ساتھ نہ گیا، میڈیسنز بھی اب ساری وہ ادھر ہی رہ گئیں، چیزیں بھی ساری، گھر بھی سارا کچھ ادھر رہ گیا۔ وہ کیسے گھر بنایا، کیسے زمین خریدی، کیسے اس میں سارا سامان جو ہے وہ پورا کیا، کیسے بچوں کے لیے مطلب کہ انتظام کیا پڑھنے کا، ان کا رہائش کا، ان کا سارا، تو سارا کچھ چھوڑ کے وہ اب چلے گئے، ساتھ کیا گیا کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ چلے گئے۔ تو اس لیے اپنے ہاتھ کو خالی رکھنا چاہیے۔ میں نے ساری زندگی میں میں نے اپنے پاس پیسے نہیں رکھے جیب میں، 1 روپیہ نہیں رکھا، ابھی بھی بٹوا کوئی نہیں اندر پڑا، بٹوے میں کیا صرف کارڈ ہے، مطلب یہ ڈرائیونگ لائسنس ہے، شناختی کارڈ ہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو پیسے جو ہے نا یہ زندگی میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بس آپ نے ایک مناسب ایک متوازن زندگی گزارنے کے لیے آپ کو مناسب سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ اپنی خواہشات کو ہم بڑھا لیتے ہیں، پیسے کی دوڑ میں ہم اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ذہن میں صرف یہی بات رکھیں کہ آج جب صبح ہم اٹھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہو، جیسے آج کل انہوں نے اس دنیا میں جو دوست فوت ہوئے ہیں، انہوں نے کل سانس بھی لیا، کل انہوں نے یہاں پہ کہہ لیں کہ سورج کو بھی محسوس کیا، بے شک بیمار تھے، کچھ کھایا پیا بھی، آج جو ہے نا وہ ان کی زندگی کی یہ آخری دن ہے ان کی زندگی کا، مطلب آج جو روشنی ہے وہ ان کے جسم پہ پڑ رہی ہے وہ آخری ہے، اس کے بعد تا قیامت روشنی نہیں ان کے جسم پہ پڑنی، اس دنیا کی ہوا نہیں ان کے جسم پہ لگنی۔ تو آج یہ جو ہم زندہ ہیں، آج سانس لے رہے ہیں، بول رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں سارا کچھ، یہ سمجھیں کہ آپ کی زندگی کا قیمتی ترین دن ہے آج۔ اس دن کو بھرپور طریقے سے آپ نے گزارنا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کل کیا ہو، مطلب ہم اچھے کل کی امید لے کے آج کے دن کو مایوسی میں اور پریشانی میں گزار دیتے ہیں کہ آج جی ہمارے بڑے حالات اس طرح ہیں، معاملات بڑے خراب ہیں، اور وہ کل ٹھیک ہوں گے یا ہفتے بعد ٹھیک ہوں گے یا مہینے بعد ٹھیک ہوں گے تو پھر ہم خوش ہو جائیں گے۔ دیکھیں اگر وہ حالات ٹھیک ہی نہ ہوں گے یا زندگی نے ساتھ ہی نہ دیا تو ہم ہر روز کیا اس طرح غمگین اور اداس رہیں گے۔ اس لیے یہ سمجھیں کہ حالات خان خسمان ٹھیک ہوتے ہیں نہیں ہوتے، ہماری جو آج زندگی ہمارے پاس ہے یہ ہمارے لیے قدرت کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور اس تحفے کو اس کی اہمیت کو ہم نے محسوس کرنا ہے اور اس کو بھرپور طریقے سے گزارنا ہے، اور بھرپور طریقے سے وہی دن گزرتا ہے جس میں آپ کی وجہ سے لوگوں کے چہرے پہ خوشی ہو، مسرت ہو، آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہوں، آپ کی وجہ سے کچھ لوگوں کو زندگی جینے کا مقصد پتہ چلے۔ تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا آج کا صبح کا پیغام کہ زندگی کو بھرپور طریقے سے جئیں، زندگی کو کسی کے لیے جئیں، اپنا ہمارا کچھ بھی نہیں یہاں پہ، اگر ہم چلے جائیں گے تو سارا کچھ یہاں پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس لیے کھلے دل سے زندگی جئیں، ہنس مسکرا کے زندگی جئیں، ہر ایک بندے کو دیکھ کے مسکرائیں، ہنسیں، ہر ایک بندے کے ساتھ اس طرح وقت گزاریں کہ اگر وہ اجنبی بھی ہے آپ کے پاس ساتھ وہ 2 منٹ بھی رہا ہے تو تا حیات محسوس کرے کہ یار کسی بڑے اچھے اور یونیک انسان کے ساتھ میں نے زندگی کے 2 پل گزارے تھے، اور وہ اسے ہمیشہ یاد رہے۔ اپنی ذات کو اس طرح ہمہ جہت کر لیں، یک جہت نہ رکھیں کہ آپ کی زندگی کے سارے پہلو ہی خوبصورت ہو جائیں۔ آپ اگر سماجی شخصیت ہیں اس میں سماج میں آپ کا کردار بڑا شاندار ہو، اگر آپ سیاسی شخصیت ہیں تو بڑی پاک صاف آپ کی سیاست ہو، اگر آپ ایک حامد ہیں تو ایک مثالی حامد ہو، اگر آپ بھائی ہیں تو ایک مثالی بھائی ہوں، اگر آپ دوست ہیں تو ایک جگری دوست بن کے دکھائیں دنیا کو۔ تو اپنے کردار کو بہتر کریں، اپنے عمل میں بہتری لے کے آئیں، اپنے ظرف کو بڑھائیں اور اس زندگی کی خوبصورتی کو محسوس کریں۔ دعا میں یاد رکھیں۔
اللہ حافظ. ابھی دیکھیں جی، میں شام کو چھت پہ گھوم رہا ہوں، وہ دور سورج ڈوب رہا ہے. آج جو شخص فوت ہوئے ہیں ان کا بھی زندگی کا کہہ لیں یہ آخری سورج ہے جو ڈوب رہا ہے. اور ایک وقت آئے گا اسی طرح ایک ایک کر کے ہم سب لوگوں کی زندگی کا آخری سورج ہوگا وہ ڈوب جائے گا جس طرح یہ ڈوب رہا ہے. ناصر کاظمی نے کہا تھا نا کہ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا.